بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں فخار کاظمی اور 99 منٹ کی تقریر، 10 نکات۔ مینار پاکستان پر یہ جلسہ کامیاب تھا یا ناکام تھا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن جلسے کے 2 بڑے ٹارگٹ تھے۔ ایک تو ٹارگٹ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کیا جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ملک بچانے کی اہلیت نہیں رکھتی، اس کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے اور ان کے پاس ملک بچانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، یعنی کوئی پلان نہیں ہے۔ اور دوسری طرف عدلیہ سے دہائی کہ مجھے بچائے، تو خاص صاحب اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور عدلیہ کے گھٹنے پکڑ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی تقریر کا لب لباب تھا۔ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، ویڈیوز کی مدد سے بتاؤں گا۔ بہت سی اس جلسے میں باتیں ہوئیں۔ ایک اور خبر میرے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو فوج کی جانب سے شٹ اپ کال دی گئی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل باجوہ بری طرح پھنس گئے ہیں۔ ان کو شیخیاں بگارنے کا شوق ہے۔ ان کے ساتھ ایک غیر اعلانیہ سیز فائر ہو چکا تھا کہ وہ کوئی بیان بازی نہیں کریں گے اور ان کی فائلیں نہیں کھولی جائیں گی، لیکن انہیں شوق ہے نجی محفلوں میں گپے مارنے کا۔ اپنے دورے اس میں جس میں وہ آرمی چیف رہے، 6 سالہ دور تھا، تو بہت سارے کارنامہ ہائے انہوں نے انجام دیے، بہت ساری غلطیاں ان کی اس وقت بھی ہم قوم پوری بھگت رہے ہیں، لیکن وہ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے بعد شاید اس زوم میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ان کا جو کہا سنا ہے وہ سب معاف کیا جا چکا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، انہیں پیغام دے دیا گیا کہ ابھی ان کی پینشن اور مراد پریولیجز جو ہے وہ فوج پے کرتی ہے، اور اگر انہوں نے زیادہ ہینکی پھینکی کی تو یہ سب بند کر دی جائیں گی۔ باجوہ صاحب نے بھی اپنے دور اقتدار میں، یعنی جب وہ آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، اس کے جو آخری 6 مہینے ہیں، ان آخری 6 مہینوں میں بھی یہی کام کیا تھا۔ بہت سے ریٹائرڈ فوجیوں کو جن سے وہ خوش نہیں تھے، یا جو ان پہ تنقید کر رہے تھے، فوج پہ تنقید کر رہے تھے، یا عمران خان کی بے وجہ حمایت کر رہے تھے اور عمران خان کے سہولت کار بنے ہوئے تھے، ان کی بھی پینشن اور مراد باجوہ صاحب نے اسی طرح بند کر دی تھی۔ تو وہ کہتے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایسا ہی ایک پیغام انہیں دیا گیا کہ جناب ابھی آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر آپ کی بھی حقہ پانی آپ کو بند کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ باجوہ صاحب نے وہ انٹرویو دیا بھی شاید میتھلا کو، وہ انٹرویو نہیں تھا، وہ گفتگو تھی، لیکن اس گفتگو میں وہ بہت ہی، یعنی وہ کیریڈ اوے کر گئے، اور اس پر پرائم منسٹر بھی ناراض ہیں اور فوج بھی ناراض ہے۔ تو باجوہ صاحب کو شٹ اپ کال جو ہے وہ بڑی سخت گئی ہے، اور باجوہ صاحب نے اس کی تردید کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ انہوں نے انٹرویو نہیں دیا، یہ باتیں انہوں نے نہیں کی، ان کے بیانات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے، اور جو سب کہتے ہیں جب ان کی پکڑی جاتی ہیں باتیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ تو جن صاحب نے انٹرویو کیا تھا، جو جرنلسٹ ہے شاید میتھلا صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تو میں نے 2 کالم لکھے ہیں، ابھی تو ایک کالم تیسرا بھی میں لکھوں گا، جس کے اندر کچھ ایسی باتیں جو میں لکھنے سے رہ گیا وہ بھی لکھ دوں گا۔ تو شاید میتھلا کی یہ جو دھمکی ہے یہ بتاتی ہے کہ ان کے پاس بہت ساری معلومات ہیں، یا بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو جنرل باجوہ تنہائی میں کر گئے ہیں، اور جنرل باجوہ کو اچھی طرح علم ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کے پاس بھی پہنچائی جاتی تھیں جب ان کے ساتھ محبت اور شیر و شکر کے دعوے کرنے والے لوگ ان کی غیر موجودگی میں ان کے حوالے سے گفتگو فرماتے تھے، وہ باتیں بھی جنرل باجوہ کو پہنچائی جاتی تھی، اور جنرل باجوہ نے انہی باتوں کی بنیاد پر اپنی ایک پوزیشن بھی چینج کی تھی۔ تو جو کچھ وہ دوسروں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، خود اس معاملے میں وہ اتنے لاپرواہ کیسے ہو گئے ہیں، یہ بات ذرا سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب این جی ہے سر، اور وہ ابھی بھی ایسے ہی ہے، ان کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر جو لوگ فائز رہتے ہیں، شاید وہ اپنی طاقت کا جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ طاقت جو ہے وہ کا استعمال ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، یا ان کے طاقت کے استعمال سے ملک کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور جب وہ طاقت ان سے چھن جاتی ہے تو پھر وہ طاقت کے بے محاق قصے سنایا کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ تو یہ اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں دیکھنی ہو تو لاہور جمخانہ کلب میں چلے جائیں، یا کسی بھی ایسے کلب میں چلے جہاں ریٹائرڈ لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹس، ریٹائرڈ بینکرز، کیونکہ سیاستدان تو ریٹائرڈ ہوتا نہیں ہے، تو جو سرکاری ادارے یا غیر سرکاری ادارے جابس کرنے والے لوگ ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں، تو ان میں فوجی بھی شامل ہیں۔
تو پھر یہ ساری گپیں آپ وہاں سن سکتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پھر کس طرح زمین و آسمان کے کلابے ملائے اور کتنی طاقت ہوتی تھی ان کے پاس، اور وہ جب طاقت ہوتی تھی تو کس قدر فرعون بنے ہوتے تھے۔ تو وہ اپنے قصے سناتے سناتے پھنس گیا، تو ان کو ایک شٹ اپ کال چلی گئی۔ تو یہ میں نے کہا آپ کو پہلے بتا دیں تاکہ باقی کی جو باتیں ہیں وہ عمران خان کے حوالے سے ہیں۔ ہاں صاحب کی تقریر جو ہے وہ رات گئی بات گئی والی تقریر نہیں ہے، کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں جو کہ بڑی ضروری ہیں، جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ لیکن اس میں سے جو ہائی لائٹس ہیں وہ میں بتا دوں کہ ان کے جو بھانجے حسان نیازی ہے ان کو پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ وہ انہیں کوئٹہ پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی، پہلے وہ اسلام آباد میں گرفتار ہوئے تھے، پھر انہیں کوئٹہ پولیس لے گئی، کوئٹہ پولیس انہوں نے کورٹ میں لے گئی، کورٹ سے ان کی ضمانت ہو گئی۔ اب ان کی جو ہے وہ کسٹڈی جو ہے وہ لاہور پولیس نے مانگ لی ہے، اور لاہور پولیس انہیں لے کر شاید پہنچ گئی، پہنچنے والی ہوگی، کیونکہ جب ان کی ضمانت ہوئی تو کوئٹہ پولیس نے انہیں ضمانت کے باوجود گرفتار کر لیا۔ اور لاہور میں چونکہ ریس کورس تھانے میں ان کے خلاف ایک مقدمات درج ہیں، تو لاہور پولیس نے ان کی گرفتاری مانگی، اور اس لیے محکمہ داخلہ بلوچستان کو ریکویسٹ بھیجی گئی، جنہوں نے حسان نیازی کو ضمانت کے بعد بھی گرفتار کیا، اور لاہور پولیس کے حوالے وہ اور انہوں نے کر دیا اس کو۔ حسان نیازی کے حوالے سے خاص صاحب نے کہا کہ وہ میرا بھانجا، وہ باہر سے پڑھ کر آیا، اور سنے کہ خاص صاحب نے کہا کیا۔ حسان نیازی میرا بھانجا انگلینڈ سے بیرسٹر بن کے آیا کہ جی میں پاکستان کی خدمت کروں گا، وہ بیل لے کے آیا، اس کو اٹھا کے لے گئے، اور کیونکہ وہ میرا بھانجا تھا اس کے اوپر انہوں نے تشدد کیا، وہی انہوں نے جو کیا کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے جو سب سے کرتے ہیں بے غیرت لوگ، کہ شرم نہیں آتی کہ آپ ان کے کپڑے اتاریں اور آپ ان کو ذلیل کریں۔ تو شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے بھانجے کو بھی ننگا کیا گیا ہے، اس کی بھی ویڈیو بنائی گئی ہے، اس پر بھی تشدد کیا گیا ہے، حالانکہ حسان نیازی نے کسی موقع پر بھی اس قسم کی کیفیت کا اظہار نہیں کیا کہ جی میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، بدسلوکی ہو رہی ہے، مجھے مارا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ وہ ایک وکیل ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے وکلا ہے۔ عمران خان کا بھانجا وہ نہ بھی ہوتا تو وکیلوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھا دیا پہنا ہوندیاں نے، اور وکیل تو آج کل کسی شخص نے کالا کوٹ پہنا ہو ویسے ہی ان کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو وکیلوں کی اور جج اور وکیلوں کا رشتہ تو ویسے ہی ہے، تو کوئی جج کسی وکیل کو نہ تو اس طرح کی کچھ سزا دیتا ہے، نہ ہی پولیس کتنی جرت ہے کہ کسی وکیل کے کپڑے اتار کر اس کے ساتھ بے ایمانہ سلوک کرے، نہ ہی بیچارے نے اظہار کیا۔ لیکن خاص صاحب کو پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے، خاص صاحب ہر شخص کے بارے میں جو پکڑا جاتا ہے اس کے بارے میں ان کا تصور یہی ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس کے کپڑے اتارتی ہوگی، اس کو مارتی ہوگی، اس کی ویڈیو بناتی ہوگی، اور یہ اب انہوں نے یعنی اپنے بھانجے کو بھی نہیں بخشا، اور خاص اب اپنے بھانجے نے تو بخش دینا سی، اس بیچارے کے ساتھ تو یہ سلوک مجھے 100% یقین ہے کہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن خاص صاحب نے بڑے جلسے میں اس کی پت اتار دیا۔ اب وہ بیچارہ وضاحتیں دیتا پھرے گا شہباز گل کی طرح کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ حسان نیازی بھی گرفتار ہونے سے پہلے بڑا چوڑے میں پھرتا تھا، اور جس طرح کی ان کی ویڈیوز ہیں اور جو اس کا اینگر ہے، اینگری ینگ مین کا، کیونکہ نوجوان آدمی ہے تو اس کی جو کیفیت تھی وہ ظاہر ہے بدل گئی ہے، اور اب وہ بھی ٹکر کے لوگ سے وہ جو ٹکے کے لوگ ہیں ان میں شامل ہو گیا ہے، وہ بھی روتا پھر رہا ہے۔ نئی ملک ہے، جہاں بھی جائیں گے کچھ عرصہ سفر کریں گے، اپنی آزادی لیں گے۔ آزادی مشکل ممکن نہیں بھائی، بس یار بھائی یہ جذبات بھائی بس بھائی ابھی سمجھا کریں بھائی وہ بھائی مجھے۔ پولیس ہماری ہے بڑی ظالم، اور پولیس کی آپ حوالات میں ایک رات رہ لیں تو پولیس جو عزت نفس مجروح کرتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو کپڑے اتارے جاتے ہیں یا ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو شریف آدمی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو 2 گالیاں دے دی جائیں، اور یہ پولیس جو ہے وہ مینٹل ٹارچر کرتی ہے جس کا کبھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ خاص صاحب نے اپنے خطاب میں جو کچھ کہا اس کے حوالے سے جو ان کے یوٹیوبرز ہیں یا ان کے جو ویلاگرز ہیں یا جو ان کے لوگ ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خاص صاحب نے 99 منٹ کی تقریر میں ایک بار بھی مریم کا نام نہیں لیا، اور مریم کو تو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی، یعنی خاص صاحب نے اس قابل نہیں سمجھا کہ مریم نواز کا نام لے۔ تو اس پر تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے مریم نواز کا نام نہیں لیا، اور مریم نواز کا نام وہ لیتے بھی کیسے، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے
خود کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. ہاں صاحب تو ویسے ہی خود پرست آدمی ہیں, تو وہ کسی اور کا نام کیا لیں گے سوائے اس کے جہاں انہوں نے سودا بیچنا ہوتا ہے. اور ان کی تقریر میں سے شروع ہوتی ہے, میں سے ختم ہو جاتی ہے. انہیں یا کرسی یاد ہوتی ہے یا وہ لوگ یاد ہوتے ہیں جو انہیں کرسی دلانے میں مدد دے سکیں, تو ان کا وہ نام لیتے رہے. میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کس کس کا وہ نام لیتے رہے اور کس کس سے وہ التجائیں کرتے رہے. ایک تقریر کا بیچ میں ذکر کر دیتا ہوں, شیر رشید صاحب نے بھی کی ہے, اور شیر رشید نے تو کہہ دیا کہ جناب یہ عمر خطاب بندیال صاحب ہیں, یہ دراصل عمر خطاب بندیال ہیں, اور میرا ان کے والد سے بڑا گہرا تعلق ہے. عمر بندیال صاحب, عمر خطاب بندیال صاحب, عمر خطاب بندیال صاحب, عمر خطاب بندیال صاحب, میرا آپ کے والد سے تعلق رہا ہے. ساری قوم سپریم کورٹ کے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے. تو اب تو چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ ایک تو شیر رشید کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں. جج صاحب کے والد کا نام ہی, جج صاحب کا اپنا نام بگاڑ دیا انہوں نے. چیف جسٹس کا نام بگاڑنے کی ایک سزا ہوتی ہے, یہ بالکل توہین کے زمرے میں آتا ہے. اب وہ یہ دعویٰ کر رہے کہ عمر خطاب بندیال صاحب کے جو والد ہیں وہ شیر رشید صاحب سے ان کا بڑا تعلق رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ کسی کے والد سے کسی کا تعلق ہو تو وہ جلسہ عام میں نہیں بتاتا, اور اگر کوئی تعلق نہیں مان رہا تو پھر شاید حوالہ دیا جا سکتا ہے. کوئی اگر نہیں مانتا کہ جی میرے والد صاحب کے کوئی تعلقات ہیں ان کے ساتھ یا یہ جانتے ہیں, تو پھر تو بندہ سمجھ میں آتی ہے نا کہ وہ ذکر کرتا ہے جناب کہ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ کے ابا ہمارے دوست تھے. یا پھر کوئی تعلق ایسا ہو کہ جس کے اوپر کوئی اعتراض ہو, کسی کو بلیک میل کرنا ہو کہ آپ کے والد سے ہمارا بڑا تعلق تھا. تو یہ دونوں باتیں جو ہے وہ شیر رشید صاحب نے کہی ہیں. ویسے تو شیر رشید کے بارے میں باجوہ صاحب موصوف فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں. لیکن اس دوران جو موسٹ ہائی لائٹڈ خبر ہے جس پہ پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا انحصار ہے, وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات میں تاخیر کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی, وہ درخواست نہ صرف منظور کر لی گئی ہے بلکہ درخواست کو نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا ہے. رجسٹرار نے کوئی اعتراض عائد نہیں کیا, اور امید یہ ہے کہ فرام منڈے آنورڈ اس درخواست کی سماعت شروع ہو جائے گی. تو خان صاحب کی جو درخواست تھی الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے, وہ درخواست جو ہے سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے منظور کر لی ہے, اور درخواست کے اوپر کوئی اعتراض نہ عائد کرنا اور اس کو فوری نمبر بھی الاٹ کر دینا یہ بتاتا ہے کہ جناب یہ کوئی پرانی کہانی ہے جو دہرائی جا سکتی ہے. جب لوگوں نے کہا تھا کہ کہاں سڑکوں پہ گھوم رہے ہو, کہاں سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہو, میرے پاس آؤ, میرے پاس درخواست لے کر آؤ. پاناما کی کہانی وہ سب کو یاد ہے, وہ کہاں سے شروع ہوئی تھی, اور وہ بینچ کون سا تھا, وہ جج کون سا تھا جنہوں نے عمران خان سے کہا تھا کہ وہ درخواست تو دائر کرے, درخواست جو ہے وہ فوری منظور کر لی جائے گی. اور کچھ اسی قسم کا سین ہوا ہے, اور درخواست فوری منظور کر لی گئی ہے, بلکہ نمبر بھی الاٹ کر لیا گیا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فوری عدالت نمبر بھی الاٹ کر دے, تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس درخواست کی اگلے ہفتے سے باقاعدہ سماعت شروع ہو جائے گی. تو عدلیہ جو ہے بےتاب بیٹھی ہے کہ جناب آؤ تے کوئی درخواست لے کے آئے اور پھر دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں. اب آ جاتے ہیں خان صاحب کی تقریر کے اوپر, خان صاحب کے جلسے کے اوپر. خان صاحب نے جو تقریر کی اس کا لب لباب یہ تھا, پہلا ان کا جملہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجھے دوبارہ اقتدار میں دیکھنا نہیں چاہتی. اسٹیبلشمنٹ نے طے کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو آنے نہیں دینا, اس لیے انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. تو پہلی بات یہ کہ خان صاحب نے پی ڈی ایم کی حکومت پہ یہ الزام نہیں لگایا, انہوں نے سیدھا فائر مارا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں یا کوئی اور چیز ہو رہی ہے, تو یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. یعنی سیدھے لفظ کیا جائے تو آرمی چیف کر رہے ہیں, فوج کر رہی ہے. تو خان صاحب نے پہلا اٹیک کیا فوج کے اوپر. اب وہ جو ان کے جو ماننے والے نا یوتھی اور فروتھی ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان تو فوج کے خلاف نہیں ہے, عمران خان تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کرتا. عمران خان سیاسی آدمی ہے, اس وقت اس کا مقابلہ اپنی مخالف سیاسی جماعتوں سے ہے جو کہ اس کو اس کی کرسی سے گرا کر خود اقتدار میں براجمان ہے. تو یہ لڑائی تو دو پہلوانوں کی ہے, لیکن ان کا قصور یہ کہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے بندہ, اس کی وجہ سے وہ ہار رہے ہیں. یعنی اپنی گیم اچھی نہیں اور الزام لگا رہے ہیں امپائر کے اوپر.
تو خان صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی امپائر جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ سارا کچھ ہو. تو ایک تو انہوں نے یہ تقریر کی, پھر انہوں نے کہانی سنائی لمبی چوڑی کہ وہ 2000 لوگ پکڑے گئے, ظلم جنون کہانی, فلاں کو مارا, فلاں کو پکڑا, فلاں کا بھائی ادر مشوانی پکڑا گیا. تو 10,000 قسم کی داستانی انہوں نے سنائی اور یہ کہہ دیا کہ جس ملک میں جنگل کا قانون ہے, میرے اوپر 143 مقدمات ہو گئے, میرے گھر پہ پولیس نے حملہ کیا, میرے پہ رینجر آ گئی, میری بیوی گھر پہ اکیلی تھی, میرا یہ ہو گیا. تو خان صاحب کو میرے سے میں سے فرصت ملے تو خان صاحب کسی کا نام لینا. تو خان صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا. اب ان کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ ہے عدلیہ. ایک لفظ استعمال آج کل ہو رہا ہے, لیول پلئنگ فیلڈ. لیول پلئنگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ہاتھ پیچھے باندھ لو اور دوسرے کو سارا انتظامیہ ساری اس کی مدد کرے اور تب الیکشن لڑاؤ. عدلیہ کو وہ کہہ رہے کہ ابا جی ہمیں بچا لیں, ابا جی ہمیں سیو کر لیں. خان صاحب ابو بدلنے کے ماہر ہیں. خان صاحب نے پہلے ابو بنایا تھا فوج کو, آرمی چیف کو. اس وقت مولانا فضل الرحمان اس لیے کہتے تھے کہ نکا تے نکے دا ابا. پھر جب نکے کے ابا ناراض ہوئے تو خان صاحب کی حکومت گر گئی. تو خان صاحب نے نیا ابا تلاش کرنا شروع کر دیا. اس دوران کئی جگہ پر کئی ابے بدلے گئے. پھر انہوں نے قوم کو تاثر دیا کہ وہ امریکہ کے خلاف ہے, اور پھر پتہ چلا کہ بعد میں انہوں نے امریکہ کو ابو بنا لیا. اب انہوں نے ایک نیا ابو تلاش کرنا ہے, چونکہ جس سے کام پڑتا ہے, جو ان کی مدد کرے وہ ان کا ابو ہے. تو نئے ابو ہیں ان کے جناب چیف جسٹس صاحب, اور ان سے وہ اپیل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری تمام جو توقعات ہیں, جو فوکس ہے ہمارا, وہ سب عدلیہ سے, امید عدلیہ سے ہے. عدلیہ میں بچائے, کیونکہ جناب عدلیہ ہی فیصلہ دے گی نا. عدلیہ نے ہی پنجاب میں حکومت ان کو دلوائی جب پنجاب میں پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی تھی, اور پھر انہوں نے ایک پخ نکالی کورٹ کے اندر اور حمزہ کی حکومت کو گرا کے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو عدلیہ بہت کچھ کر سکتی ہے. اور اب تو جنرل باجوہ کی گفتگو کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ کمپرومائز جج ہیں. ان کے جو دائیں بائیں جج بیٹھے ہیں, 2 3 4 جج, وہ ان کو انفلوئنس کرتے ہیں, جو کہ خود اپنی بیویوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں. خان صاحب ویسے کہتے ہیں ٹھیک ہی نہیں, یہ اطلاعات ہماری بھی ہے کہ فوج خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتی, کیونکہ ماں بدولت کام ہی اتنے اچھے کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی ہوئی ہے. انہوں نے جس طرح خان صاحب کو گود میں اٹھایا ہوا تھا, اور پھر خان صاحب نے گود میں بیٹھ کے جس طرح ان کی داڑھی کے بال نوچے ہیں, ابھی تک ان کی جلن انہیں محسوس ہو رہی ہے. تو انہوں نے وہ بچہ اٹھا کے پھینک دیا گود سے. اب وہ بچہ دوبارہ گود میں چڑھنے کی ضد کر رہا ہے, تو وہ انہیں گود میں اٹھا نہیں رہے, تو وہ کسی اور سے کہہ رہے کہ جناب ان سے کہیں مجھے گود میں اٹھائیں. تو خان صاحب کی جو کوشش ہے وہ سیدھی سیدھی ہے کہ ایک کو گالی دو, دوسرے کے پاؤں پڑ جاؤ. تو عدلیہ کے اسٹیبلشمنٹ کو وہ گالیاں بھی دے چکے ہیں, پاؤں بھی پڑ چکے ہیں, ہر کام کر چکے ہیں, لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ان کو ملتا. وہاں سے وہ دروازہ ہے بند, یعنی گیٹ نمبر 4 ہے بند فوج کا. اور اب عدلیہ کا گیٹ نمبر 4 جو ہے وہ کھل گیا ہے, یا کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں بیٹھ گئے ہیں بہت سے لوگ آ کے کہ جناب ماں بدولت عید کا موقع ہے, ہمیں بھی کوئی صدقہ زکوٰۃ فطرانہ دیں. تو جن کو صدقہ زکوٰۃ فطرانہ لینے کی عادت ہے وہ گیٹوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں. تو اب یہ ساری جو ہے جماعت یہ گیٹوں پہ بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے. خان صاحب کا جلسہ کیسا تھا اس پر بات کرتے ہیں. خان صاحب کا جلسہ بڑا زبردست تھا, اس میں کوئی شک نہیں. بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئی, بڑی ٹھنڈ تھی, بارش تھی, بہت کچھ تھا, لیکن لوگوں کی بڑی تعداد پہنچی. لیکن یہ خان صاحب کے پچھلے 5 جلسوں کے مقابلے میں کم تھی. تو جلسے کی کامیابی اور ناکامی کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کا جو مینار پاکستان میں پہلا جلسہ تھا, جو کہ پوری طرح سے ATM مشینوں نے کھل کر پیسہ خرچ کیا. پھر وہاں پہ ان کو وہ سہولت کار میسر تھے جو آج نہیں ہے, جن سے وہ گلہ شکوہ کرتے ہیں. اب جتنے لوگ بھی آئے تھے وہ خان صاحب کی محبت میں گرفتار تھے, خان صاحب کو پسند کرتے ہیں, اور خان صاحب کو پسند کرنے سے زیادہ وہ اس نظام سے نفرت کرتے ہیں. جو میری تھیوری ہے PTI کے حوالے سے کہ PTI کے ساتھ کون سے لوگ ہیں, وہ یقینی طور پر وہ لوگ ہیں جو اس نظام سے نفرت کرتے ہیں, لیکن جو نظام سے نجات کے لیے اس شخص کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں جو خود اس نظام کا حصہ رہا ہے, جو 4 سال 5 سال اس ملک کا وزیر اعظم رہا, اور اس نے اسی نظام کا حصہ بن کے یہ وقت گزارا, اور ایک بھی اس میں تبدیلی نہیں لے کر آیا.
تو صرف اتنا سا اختلاف ہے، ورنہ تو یوتھ جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر کثیر تعداد میں موجود ہے، اور 60% یوتھ ہے، اور زیادہ عمران خان کے ساتھ ہے، کیونکہ خان صاحب نے نعرہ یوتھ دا لایا سی۔ اب یوتھ کو یہ سمجھنے میں وقت لگے گا کہ جس صنم کو وہ پوج رہے ہیں وہ پتھر کا صنم ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے۔ بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں نا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے۔ ایک ناکام جلسہ، ایک فضول ایکسرسائز، چونکہ خان صاحب ضدی آدمی ہے۔ اب وہ پٹھانوں کا حساب ہے، ہمارے دوست پٹھان ناراض نہ ہو جائیں، پٹھان کی بات ایک ہوتی ہے، وہ جو کہتا ہے وہ بس وہ کہتا ہے ہو جائے، تو ضد ہے، یہ ایک ضد ہے، ایک انا ہے، ایک خود سری ہے کہ بس جو منہ سے نکلے وہ ہو جائے، اور پھر اس کے لیے چاہے کسی کی جان جائے، کوئی مر جائے، کوئی کٹ جائے، لوگوں کے بچے جیلوں میں چلے جائیں، لوگوں کے بچے رول جائے، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ جو میری اطلاعات یہ ہے کہ خان صاحب بھی اس میں خوش نہیں ہے۔ خان صاحب نے بڑیاں گالاں کڑیاں سنے، اور وہ سٹیج پہ گالیاں نکالتے رہے، اس حد تک انہوں نے برا بلا کہا کہ کچھ لوگ تو اس ڈر سے بھاگ گئے کہ خان صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو سیدھا نزلہ ہمارے اوپر گرنا ہے۔ وہ یاسمین راشد چلی گئیں، آج میری طبیعت خراب ہے جی، وہ بھی نکل گئیں، قاسم سوری چلے گئے، اور وہ جلسے کے منتظم تھے، جو مدار المہام تھے، وہ ایک ایک کر کے سارے نکل گئے۔ سب کو پتا تھا کہ جلسے کے بعد خان نے سر چھڑانا نہیں کیا، جلسہ کیتا جے کہ جلسی کیتی جے۔ وہ منار پاکستان کا ایک چھوٹا سا کونا ہے وہاں پہ، اور اس سے پہلے خان صاحب اس سے بڑی جگہ پہ کرتے تھے، جگہ چھوٹی تھی، تو سارے باغے اب ان کی اگلے کئی دنوں تک کوالی ہوتے رہنی ہے۔ اب بھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس میں ہر ٹکٹ ہولڈر پنجاب کے تمام ضلعوں کے لوگ جن کو ٹکٹ دیے گئے ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں سے بندے لے کر آئے تھے، اس طرح لاہور نہیں تھا۔ اور یہ کہتے رہے جی وہ بڑی رکاوٹ تھی اس لیے پہنچ نہیں سکے۔ ہر رہنما اپنی گاڑی میں آیا تو اس کو کس نے الاؤ کیا؟ یہ جو گاڑیاں روکنے والی بات ہے نا، رستے روکو کنٹینر لگا کے، تو میں آپ کو 2 وینیو بتا دیتا ہوں۔ جب بھی کوئی جلسہ بھاٹی کے آس پاس یا بھاٹی کے اندر ہوتا ہے یا منار پاکستان میں ہوتا ہے تو داتا صاحب کے پاس ٹریفک روکا جاتا ہے۔ وہاں پہ چونکہ پیچھے سڑکیں ہیں، کھلی جگہ ہے، تو گاڑیاں لگ سکتی ہیں گورنمنٹ کالج کے آس پاس، اور بہت بڑی جگہ ہے وہ جو باغ ہے ناصر باغ۔ جب یہاں پہ محرم کا جلوس ہوتا ہے گامے شاہ معروف جگہ، تو اس وقت بھی یہی سین ہوتا ہے، وہاں ٹریفک منار پاکستان سے روکی جاتی ہے اور اس طرف سے روکی جاتی ہے گورنمنٹ کالج کے پاس سے۔ تو اس مرتبہ بھی بندوبست سیم ہی تھا، پیدل جانا پڑتا۔ او جی ٹریفک روک لیا، ہمیں پیدل آنا پڑا جی، بڑی مشکل ہو گئی، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہے۔ رکاوٹیں نہیں ہیں بھائی، پارکنگ کیا ساری گاڑیاں جا کے منار پاکستان کے گیٹ کے اوپر کھڑی کرنی ہے، یا عمران خان صاحب کے کنٹینر کے نیچے جا گاڑی پارک کرنی ہے؟ تو پارکنگ کا ایک پلان ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا۔ اور پھر یہ جو 10-20 ہزار لوگ پہنچے، یہ بھی تو پہنچے ہی نا، چاہے پیدل پہنچے، جنہیں جلسے جانا تو پیدل بھی آئندہ۔ تو یہ بات خان صاحب کو ماننی پڑے گی کہ خان صاحب ہنو گلنا نہیں رہی ہیں، پاکستان کو بخش دیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔